آج ہم جنرل سیرنگ کے بارے میں بات کریں گے. جنرل سیرنگ لائک اسٹور کا جو بھی سیرنگ ہے دیٹ سو ایزی بٹ اسٹل میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ کبھی کبھار جو ہے کامنٹ سیکشن میں یہ مل جاتا ہے کہ یہ کیسے کرے وہ کیسے کرے. سو فرسٹ آف آل آپ جا کے اپنے سیلر سینٹر پہ لاگ ان ہوں گے، سیرنگ پر جائیں گے، ٹھیک ہے، اکاؤنٹ انفو. رائٹ، سو یہاں پر اکاؤنٹ انفو میں سب سے پہلے جو پیمنٹ انفارمیشن ہے ڈپازٹ میتھڈ ہے. ڈپازٹ میتھڈ کیا ہے؟ جب ہم امیزون پہ سیل کرتے ہیں اور امیزون کو ہم اپنا بینک اکاؤنٹ یا پیونیر جو بھی دے دیتے ہیں تاکہ ہمارا پیسہ امیزون ہمارے اس بینک اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کرے، چاہے وہ بینک اکاؤنٹ کسی بھی ملک کا ہو، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اپنے ملک کا اکاؤنٹ ڈائریکٹ امیزون کو دے دیتے ہیں، اگر آپ اس ملک سے باہر ہو تو 3% چارج لگتا ہے. سو اس سے بہتر ہے کہ آپ پیونیر کا اکاؤنٹ جو ہے ڈپازٹ میتھڈ میں یہاں پر پرووائڈ کریں. لیٹ می جسٹ شو یو. یہاں پر آپ کریں کیا کہ آپ اپنا ڈپازٹ میتھڈ میرا تو آلریڈی ایڈ ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہو ریپلیس کرنا چاہتے ہو آپ ریپلیس بھی کر سکتے ہیں، چینج بھی کر سکتے ہیں، یا ایڈ نیو ڈپازٹ میتھڈ میں نیا ڈپازٹ میتھڈ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. سیکنڈ جو ہے چارج میتھڈ فار ایڈورٹائزنگ. اگر آپ امیزون پہ ایڈورٹائز کرتے ہیں اور آپ امیزون کو چاہتے ہیں کہ آپ کا وہ یہ ڈپازٹ میتھڈ یا یہ چارج میتھڈ وہ چارج نہ کرے تو یہاں پہ آپ ایڈورٹائزنگ کے لیے نیا اکاؤنٹ دے سکتے ہو. اب چارج میتھڈ کیا ہے؟ یہ بہت ہی ضروری اور ضروری بات ہے آپ لوگوں کو سمجھنا ہے. چارج میتھڈ وہ ہے جب امیزون آپ سے اکاؤنٹ چارجز لیتا ہے، جیسے کہ وہ $39 جو ہے منتھلی فی وہ امیزون آپ کو چارج کرتا ہے. دبئی میں فری ہے، سعودی میں فری ہے، لیکن باقی ملکوں کے لیے $39 ہے. کیا ہے؟ $39 ہے. اب اگر یہ چارج میتھڈ آپ کا فیل ہوا آپ کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گا. کیا؟ اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویشن کا سب سے مین ریزن کیا ہوتا ہے کہ چارج میتھڈ فیل ہو جاتا ہے. اب یہاں پر جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کو کریڈٹ کارڈ انفارمیشن نظر آ جاتا ہے، رائٹ، بٹ اصل میں آپ اپنا ڈیبٹ کارڈ بھی دے سکتے ہو، لیکن وہ ڈیبٹ کارڈ دو جو ایکسیپٹیبل ہو. اگر ایکسیپٹیبل نہیں، کسی ایسے ملک میں بینک اکاؤنٹ اوپن کرو جہاں پر ویزا کارڈ ہو یا انٹرنیشنل جو ہے ڈیبٹ انٹرنیشنل ٹرانزیکشن جو ہے ایزی کلیئر ہو جاتے ہیں. اب لازمی بات نہیں، کچھ مسلمان ملکوں میں کریڈٹ کارڈ نہیں ہوتا، آپ چارج میتھڈ میں ڈیبٹ کارڈ دے سکتے ہو، لیکن وہ ڈیبٹ کارڈ اس بینک میں اکاؤنٹ کھولو جو بینک اچھا ہو، جو ٹرانزیکشن ان کا سموتھ ہو، باہر ملکوں کے لیے لیس فی ہو، جس شاپ اراؤنڈ کسی بھی ملک میں ہو. یہاں پر لیگل اینٹیٹی اگر آپ انڈیویجول ہو تو لیگل اینٹیٹی آپ کو ضروری نہیں ہے، آپ کے کام کی چیزیں. بزنس ایڈریس پہ آپ اپنے گھر کا ایڈریس دو. کیوں؟ لیٹس سے اگر آپ امیزون سے کوئی چیز آپ کا دوبارہ آ جاتا ہے، اگر آپ ایک مال کو نکال رہے ہو تو سیدھا امیزون آپ کے گھر سینڈ کر دے گا. لیٹس سے آپ ایشیا کی کسی ملک سے بیٹھ کے یورپ میں سیل کرتے ہو اور ایک سامان نہیں نکل رہا، دو آپشن ہے، یا ٹریش یا آپ امیزون سے کہو کہ یہ چیز میرے گھر کو واپس سینڈ کر دو. تو امیزون آپ کسی بھی ملک میں ہو، امیزون وہ چیز آپ کے گھر کو واپس سینڈ کر دے گا. رائٹ. ڈسپلے نیم تو اسٹور ڈسپلے نیم ہے، وہ آپ کی مرضی. لینگویج جو ہے آپ جو بھی لینگویج کرنا چاہتے ہو. شپنگ سیرنگ جو ہے ریٹرنز کے لیے، لیکن آپ تو ایف بی اے ہو، وہ سیدھا امیزون کو جاتا ہے. ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. اب ٹیکس انفارمیشن کو آپ نے نہیں چھیڑنا، کیونکہ ٹیکس انفارمیشن جو ہے سارا امیزون ٹیک کیئر کر لیتا ہے. اگر کوئی بھی ٹیکس آپ کو آ جاتا ہے رپورٹس میں، جا کے ٹیکس ڈاکیومنٹ لائبریری پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پر آپ کا ٹیکس، اب یہ جتنا بھی ٹیکس ہے یہ دبئی کا ہے. مرچنٹ وی اے ٹی یہ آلریڈی پیڈ ہے، یہ امیزون نے آلریڈی پے کیا ہے، مجھے کچھ پے کرنے کی ضرورت نہیں. بس امیزون جو ہے میرا جو ہے اسٹور میں یہ ایڈ کر دیتا ہے. کسی بھی ملک کے لیے، چاہے آسٹریلیا کے لیے ہے، کینیڈا کے لیے ہے، آٹومیٹک پے ہو جاتا ہے. اب دوبارہ اکاؤنٹ پہ جا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہوا، آپ نے ٹیکس پے نہیں کرنا، وہ امیزون خود پے کر لیتا ہے.
باقی بات رہی انکم ٹیکس کی. انکم ٹیکس آپ جس ملک میں رہتے ہو, لیٹس سے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے یورپ میں ہے, آپ نے یورپ کو انکم ٹیکس نہیں دینا. کیوں؟ کیونکہ آپ یورپ میں رہتے نہیں, آپ تو صرف ایف بی اے کر رہے ہو, ایف بی اے کا ماڈل چلا رہے ہو. اس سیٹنگ میں آپ لاگ ان سیٹنگ بھی چینج کر سکتے ہو, ریٹرن سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں آپ, یوز نیو نیویگیشن بھی آپ کر سکتے ہو, گلوبل اکاؤنٹس بھی آپ جو ہے ٹیک کیئر کر سکتے ہو. فلفلمنٹ بائی امیزون, تو یہ اگر آپ ایف بی اے ہو تو آپ فلفلمنٹ بائی امیزون ہو. یوزر پرمیشن, اگر آپ کسی کو پرمیشن دیتے ہو کہ آپ کا اکاؤنٹ چلائے, جیسے کہ آپ کا امیزون بہت زیادہ بڑا ہے, آپ کو وی اے ہائر کرنا ہے, یو کین جسٹ گو اہیڈ اینڈ گیو اے یوزر پرمیشن ایز اے مینیجر. اگر آپ اس سے لمیٹیشن ڈال سکتے ہو کہ وہ سیل چیک نہیں کر سکتا, بینک اکاؤنٹ چیک نہیں کر سکتا, چینج نہیں کر سکتا, اونلی لسٹنگ کر سکتا ہے, وغیرہ وغیرہ, تو آپ کر سکتے ہو. بٹ امیزون ایک ایسا ہے, یو ڈونٹ نیڈ وی دیٹس اپ ٹو یو, اگر آپ نے ہائر کرنا ہے. بٹ ٹو بی آنیسٹ, امیزون پہ ایک بار لسٹنگ ہو جائے دین یو ڈونٹ نیڈ اینی ون. یا ایک بار اسٹور بن جائے, یو آر گڈ ٹو گو. یہ کامن سیٹنگز ہے, اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے اس میں. اکثر اگر آپ کا جو ہے اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہوتا ہے یا آپ کا اکاؤنٹ اپروو نہیں ہوتا, میں نے ہمیشہ آپ کو کہا ہے ریکوائرمنٹ کو پورا کرے. امیزون آپ سے پوچھتا ہے کہ ہر ایک چیز پی ڈی ایف میں چاہیے, بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے, نام میچ ہونا چاہیے, ایڈریس میچ ہونا چاہیے, سب کچھ میچ ہونا چاہیے. لیٹس سے کہ آپ یورپ میں کسی ملک میں انلیگل ہو, آپ کے پاس ڈاکیومنٹس نہیں, کوئی بات نہیں, آپ سٹل سیل کر سکتے ہو اس ملک میں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا ملک اس آرٹیکل میں ہے. لیٹس سے آپ گریس میں ہو, رائٹ, آپ پیدل گئے ہو, یا آپ کسی دوسرے ملک میں اسٹوڈنٹ ہو, کوئی بات نہیں, آپ کو ورک پرمٹ. یہ امیزون ایف بی اے ایسا ماڈل ہے کہ نہ تو اس کے لیے اینٹی کی ضرورت ہے, نہ اس کے لیے لائسنس کی ضرورت ہے, نہ اس کے لیے کسی ملک سے اجازت نامے کی ضرورت ہے. نو, امیزون ایف بی اے فلفلمنٹ بائی امیزون ہے. ہر ایک انڈیویجول ان کمپنی آر آتھورائز ٹو سیل وداؤٹ اینی پرمیشن فرام اینی کنٹری, ایز لانگ ایز امیزون آپ کو اپروو کرے, اور ہر کسی کو کرتا ہے امیزون. آپ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سو اگر آپ کو کوئی کہے کہ اس کے لیے تو یہ لائسنس چاہیے, نو, آپ کو کسی بھی ملک سے پرمیشن نہیں چاہیے. ایز لانگ ایز آپ کا شپمنٹ ڈی ڈی پی, ڈیلیوری ڈیوٹی پیڈ شپمنٹ ہے, امیزون سب کچھ ٹیک کیئر کر لیتا ہے. اس لیے اس کو امیزون ایف بی اے کہتے ہیں. سو یہ کامن سیٹنگز ہے, اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے, بس اس کو سمجھے اور ایزی ہے. ریکوائرمنٹ کو پورا کرے. جب بھی آپ ڈاکیومنٹس ان کو دیتے ہو, اسکرین شاٹ نہیں, پی ڈی ایف میں, ٹھیک ہے. اگر آپ کیمرے سے پکچر لیتے ہو تو وہ بھی پی ڈی ایف نہیں, آپ کوشش کرے کہ پی ڈی ایف پہ کنورٹ کر کے امیزون کو وہ ڈاکیومنٹس پرووائڈ کرے. نام سب کچھ صحیح لکھ کے, یہ عاشقی دل جلے مل جلے یہ نہ لکھ کے, اپنا جو نام آپ کا ڈاکیومنٹس پہ ہے وہی دو, ایموجی مت ڈالو, کچھ مت ڈالو, پروفیشنل کام کرو. آلرائٹ, تھینک یو سو مچ.